اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، یہ مذہب اور سائنس کے متعلق مضمون جو میں پیش کر رہا ہوں، یہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کے ایک لیکچر سے استفادہ کیا ہوا ہے. یعنی اس لیکچر سے یہ اخذ کردہ مضمون ہے جو انہوں نے لاہور میں لیکچر فرمایا تھا مذہب اور سائنس کے متعلق. اس کا موازنہ بھی کیا ہوا ہے، مذہب اور سائنس کا فرق بھی بتایا ہے. بہت معلوماتی مضمون ہے. عنوان ہے مذہب اور سائنس کا تصادم. مذہب اور سائنس کے مقابلہ بہت پرانا ہے. انسان کی ترقی کے مختلف ادوار پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے یہ مقابلہ ایک عرصے سے چلا آ رہا ہے. چنانچہ مذہب کے حامیوں کی طرف سے طرح طرح کے سائنسدانوں پر مظالم کیے گئے. یہ یورپ کی تاریخ بتاتی ہے خاص طور پر. اور لوگوں پر مظالم سے روشن ہوتا ہے جو مظالم ہوئے ان سائنسدانوں پر چرچ کی طرف سے. یہ روشن ہوتا ہے کہ سائنس کے ماہروں کو جادوگر کہا گیا، ان پر سختی کی گئی. دانوں کو فلسفی مجنون کہتے چلے آئے ہیں. مگر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، یہ سوال ہے کہ یہ تصادم اور مقابلہ کس وجہ سے؟ حضور سید خلیفہ ثانی آگے اس مضمون کو بیان کر رہے ہیں، اس میں سے میں نے اخذ کیا ہوا ہے. آیا کوئی معقول وجہ اس بات کی ہے کہ سائنس اور مذہب ٹکرائیں آپس میں؟ کیا مذہب واقعی کیا مذہب سائنس کے خلاف تعلیم دیتا ہے؟ اس کا جواب ہمیں قرآن کریم کی روشنی سے پتہ چلتا ہے کہ مذہب کسے کہتے ہیں اور سائنس کس چیز کا نام ہے. ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے دونوں میں کوئی حقیقی تصادم نہیں. اگر مذہب اور سائنس دونوں کی تعریف کا ادراک کر لیا جائے تو یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. سائنس اور مذہب کی تعریف سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں کوئی تخالف نہیں، کوئی ٹکراؤ نہیں. مذہب کی تعریف یہ ہے کہ خدا تعالیٰ سے ملنے کا راستہ وہ خود الہام کے ذریعے دنیا کو بتایا اللہ تعالیٰ نے. مذہب کے معنی ہے عربی زبان میں راستہ کے ہیں اور دین کے معنی طریقہ کے ہیں. سائنس کی اصولی تعریف وہ علوم جو منظم اصولوں کے ماتحت ظاہر ہوں، یعنی ان کی تحقیق کے ضمن میں ظاہر ہوں، اور ظاہری صداقتوں سے جن پر استدلال کیا گیا ہو. پھر اس سے مراد وہ مادی حقائق ہیں جن کی بنیاد مشاہدہ تجربہ پر ہو، یعنی استدلال سیہ، یعنی سے ہی حقائق معلوم کیے جا سکے. معلوم کردہ حقائق کو سائنس کا نتیجہ قرار دیں گے. بس مذہب اور سائنس کی تعریف سے یہ تضاد دور ہو جاتا ہے کہ مذہب جو ہے کوئی ٹکراؤ ہے سائنس سے. سائنس نیچر کی اسٹڈی ہے. مذہب ان صداقتوں کا نام ہے جو آسمانی تعلیم سے ملتی ہے. بس اگر واقع مذہب کوئی چیز ہے تو اس سے سائنس کا تصادم
نہیں ہو سکتا. سچا مذہب سائنس سے ہرگز نہیں ٹکراتا اور سچی سائنس مذہب کے خلاف نہیں ہو سکتی، کیونکہ مذہب خدا کا قول ہے یعنی شریعت ہے، اور سائنس خدا کا فعل یعنی اس کی قدرت ہے. نیچر جو ہے، نیچر کا مطالعہ، جو قدرت کا مطالعہ ہے. بس خدا کے قول اور فعل میں، قول کیا ہے؟ شریعت. فعل کیا ہے؟ نیچر، اس کی قدرت ہے. کوئی تخالف نہیں، کوئی تصادم نہیں. اگر تصادم ہو تو ماننا پڑے گا یا تو مذہب کی ترجمانی غلط ہوئی، یا مذہب کو غلط سمجھا گیا، یا پھر اس کے فعل سائنس کو بھی سمجھنے میں غلطی ہوئی. ورنہ مذہب اور سائنس یعنی خدا کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں. اگر کوئی تضاد نظر آئے تو ماننا پڑے کہ خدا تعالیٰ قول اور فعل میں اسے ٹھوکر لگی، غلطی کھائی ہے. دراصل یہ دنیا خدا کا فعل ہے اور مذہب خدا کا قول ہے. خدا کے قول و فعل میں تطابق ہے، نہ کہ کوئی تضاد، بلکہ دونوں میں باہمی تطابق ہے. گویا خدا کا فعل اس کی قول کی تفسیر کرتا ہے اور قول فعل کی تفسیر کرتا ہے. چنانچہ قرآن میں جو خدا کا کلام ہے وہ بار بار عقل انسانی کے استعمال یعنی تدبر و تفکر، نیچر کی اسٹڈی کی بھی تعلیم دیتا ہے. ساتھ ہی وہ پرزور الفاظ میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم کائنات پر غور کرو، کائنات پر غور کرو کہ تمہاری عقل تحیر اور حیران ششد رہ جائے، اور کائنات عالم کی ہر چیز حقیقی تربیت دے کر تمہاری زبان سے بے اختیار اقرار جاری ہو جائے گا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے میرے خالق و مالک خدا، تو نے کائنات میں کوئی چیز بے غرض بے فائدہ پیدا نہیں کی. دنیا میں ہر چیز انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ خدا کے وجود کے سب سے مستحکم اور ناقابل تردید ثبوت سائنس سے ہی ملتا ہے، نہیں اس کی نیچر سے، اس کی قدرت کے مطالعہ سے بھی یہ بہتر. اس کارخانے قدرت کو چلانے والی اور زندگی کو قائم رکھنے والی ایک صاحب حکمت ہستی ہے جس نے کرۂ ارض پر انسانی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے شمسی نظام قائم کیا. ایسی صاحب حکمت ہستی موجود ہے جس نے کرۂ ارض پر انسانی زندگی کی نشو و نما اور اس کی بقا کے لیے جو نظام پیدا کیا ہوا ہے، اس سے کارخانہ قدرت چل رہا ہے. سائنس کہتی ہے ہماری زمین سورج کے گرد گردش کرتی ہے. اگر یہ ساکن ہوتی، نہ موسموں کا تغیر ہوتا، نہ دن رات کا سلسلہ ہوتا جاری رہتا. پھر اس کی تحقیق کہتی ہے کہ ہائیڈروجن اور آکسیجن ان دونوں کے ملنے پہ باہم ملنے سے پانی وجود میں آیا جو زندگی ہے انسان کی. پھر آکسیجن کے بغیر حیات انسان زندہ نہیں رہ سکتا. سطح زمین پر جاندار کھلی فضا میں سانس لیتے ہیں اور سانس سے آکسیجن ان کے جسم میں داخل ہو کر ان کی زندگی کو برقرار رکھتی ہے. اور سمندری جاندار بھی سمندروں کے پانیوں سے آکسیجن حاصل کرتے ہیں. اگر سمندروں کے پانی میں آکسیجن نہ ہوتی تو اپنی زندگی برقرار نہ رکھ سکتے. جبکہ سائنس سے قبل قرآن کریم مجید نے بتایا کہ زندگی کا آغاز پانی سے ہوا ہے. سورۃ نور آیت 46. گویا یہ ثابت شدہ حقیقت ہے
کہ ہر قطرہ داستان نمود حیات ہے، یعنی اس قطرے سے زندگی کی نشو و نما ہے، نمود حیات۔ پھر سائنس کی تحقیق کرنے کے بعد یہ ثابت کیا سائنسدانوں کہ ہر ذرہ اپنے اندر ایک کائنات لیے ہوئے ہے، یعنی سائنس کی روح سے ہر ذرہ اپنی ذات میں ایک کائنات ہے۔ جب خدا تعالیٰ کا روحانی نظام جو ہے وہ نیچر کے قوانین سے بالا ہے، اس لیے اگر روحانی یا ہدایت اللہ کی حاصل کریں یا اللہ کے قریب جانا ہے، معرفت حاصل کرنی ہے، تو اس سے نہیں، سائنس کے تجربوں سے معرفت نہیں ہوتی۔ ایسے مسائل کی رہنمائی مذہب کے علاوہ کسی جگہ سے مل نہیں سکتی، نہ ان کی لیبارٹریوں میں مل سکتی، نہ ان کی تجربات سے مل سکتی۔ مثلا صفات الہی، ملائکہ کا وجود، بعض بیست بعض المعوض وغیرہ، ان کو عقل اور سائنس سے معلوم کرنا ناممکن ہے۔ یہاں یہ عقل بالکل اندھی ہے، اگر کچھ ثابت کرتی ہے تو زیادہ سے زیادہ بتاتی ہے کہ خدا اور ملائکہ کا وجود ہونا چاہیے۔